لبید بن ربیہ کو دیکھیے جو مکہ کا بہت بڑا شاعر تھا. 7 معلقات کو اگر آپ جانتے ہیں، 7 بڑے بڑے شعراء، یعنی مکہ کے جو 7 سب سے بڑے شعراء تھے ان میں ان کا نام آتا ہے، اور یہ بہت بڑے شاعر تھے. جب قرآن مجید سنا تو قسم کھا لی کہ آج کے بعد شعر نہیں کہوں گا. ایک وقت آیا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا لبید تم بہت بڑے شاعر تھے، آج کوئی شعر ہی سناؤ. موڈ میں تھے، کہا آج کوئی شعر ہی سناؤ. تو کہا آگے پڑھنے لگ، سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کر دی. کہا میں نے تجھے کہا شعر سناؤ، تم قرآن سنا رہے، چلو پڑھتے رہو. تو تم قرآن کیوں پڑھ رہے تھے؟ کہا جب سے میں نے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران سیکھ لی ہے، اس کے بعد کبھی بھی اپنی زبان پہ شعر و شاعری نہیں لے کر آیا. فضیل بن عیاض اپنے علاقے کے بہت بڑے ڈاکو تھے، اور اپنے علاقے میں اس کی دہشت تھی. لوگ اس سے پناہ مانگا کرتے تھے، اس کے علاقے سے گزرتے ہوئے لوگ بڑے ڈرا کرتے تھے. ایک رات جب گزر رہے تھے اور ایک جگہ پہ ڈاکہ ڈالنے کے لیے نکلا، رات کی تاریکی ہے، ایک گھر میں داخل ہوا. صاحب البیت گھر والا تہجد پڑھ رہا ہے، اور تہجد میں سورۃ الحدید کی تلاوت کر رہا ہے. اور یہ آیت جب پڑھ رہا تھا، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق، کیا مومنوں پر ابھی بھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ رب العزت کے ذکر سے ڈر جائیں، اور اللہ نے جو کلام نازل کیا ہے اس کی وجہ سے وہ ہیبت میں اور جلال میں آ جائیں، اور اللہ رب العزت کا ڈر اور خوف ان کے دلوں میں پیدا ہو جائے؟ ابھی بھی ان پر یہ وقت نہیں آیا، ابھی بھی یہ موقع ان کے لیے نہیں بنا. یہ آیت جب امام فضیل بن عیاض کے کانوں میں پڑی، وہیں پہ ہوش آئی، آنکھیں کھلی، میں کیا کر رہا ہوں، کس طرح کی زندگی گزار رہا ہوں. یہ آیت جب سنی، کہا الآن یا رب، اے میرے رب وہ وقت آ چکا. اسی پاؤں واپس پلٹا، توبہ کی، تائب ہوا، اور اللہ رب العزت کا قرآن پڑھنا شروع کیا، علم سیکھنا شروع کیا، احادیث پڑھنی شروع کی، علم حاصل کرنا شروع کیا. آج مسجد نبوی اور مسجد حرام، ان کے ممبروں پر بھی امام جب خطبہ دے رہے ہوتے ہیں تو نام لے رہے ہوتے ہیں، قال الامام فضیل بن عیاض، قال الامام فضیل بن عیاض. امام فضیل بن عیاض نے یہ کہا، امام فضیل بن عیاض کا یہ قول ہے، ان کا یہ فرمان ہے. آج مسجد نبی کے ممبروں میں بھی جس کا نام لیا جاتا ہے، پرلے درجے کا ڈاکو اور چور تھا، لیکن ایک آیت سن کے اس کی زندگی بدلی، اس کا زاویہ بدلا، اور قرآن کی وہ آیت اس کے دل پہ اتنا اثر اور تاثیر چھوڑ گئی کہ دنیا کا امام بن گیا. یہ قرآن کی تاثیر ہے اور قرآن کی برکت ہے. اس لیے لبید بن ربیہ کو دیکھیے جو مکہ کا بہت بڑا شاعر تھا. 7 معلقات کو اگر آپ جانتے ہیں، 7 بڑے بڑے شعراء، یعنی مکہ کے جو 7 سب سے بڑے شعراء تھے ان میں ان کا نام آتا ہے، اور یہ بہت بڑے شاعر تھے. جب قرآن مجید سنا تو قسم کھا لی کہ آج کے بعد شعر نہیں کہوں گا. ایک وقت آیا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا لبید تم بہت بڑے شاعر تھے، آج کوئی شعر ہی سناؤ. موڈ میں تھے، کہا آج کوئی شعر ہی سناؤ. تو کہا آگے پڑھنے لگ، سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کر دی. کہا میں نے تجھے کہا شعر سناؤ، تم قرآن سنا رہے، چلو پڑھتے رہو. تو تم قرآن کیوں پڑھ رہے تھے؟ کہا جب سے میں نے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران سیکھ لی ہے، اس کے بعد کبھی بھی اپنی زبان پہ شعر و شاعری نہیں لے کر آیا. قرآن کو سمجھ لیا ہے، قرآن کو جان لیا ہے، اس لیے یہ قرآن کی برکتیں ہیں، قرآن کی تاثیریں ہیں. اس لیے فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ وہ قرآن ہے کہ جو سیدھا رستہ دکھاتا ہے، یہ وہ قرآن ہے جس کی وجہ سے بلندیاں ملتی ہیں، یہ وہ قرآن ہے جس کی وجہ سے عزتیں اور رفعتیں ملتی ہیں. اس لیے قرآن کی تاثیر اور قرآن کی برکت کو بیان کرتے ہوئے اللہ نے کہا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر یہ قرآن ایک پہاڑ پہ بھی اترتا تو آپ دیکھتے کہ وہ اللہ کے ڈر سے ریزہ ریزہ ہو گیا، اللہ کے ڈر سے دب گیا. لیکن ایک انسان کی بے حسی اور بے فکری دیکھیے، قرآن کا کوئی اثر اس پر نہیں ہوتا، قرآن کی طرف اس کی توجہ نہیں جاتی، قرآن کے ساتھ اس کی یاری نہیں لگتی. اس لیے دعا کیجئے اللہ ہمیں اور ہماری نسل کو قرآن کے ساتھ جوڑ دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.